نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 87ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن اور زیر ناف بال کاٹنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں روزہ ٹوٹنے والی کوئی بات بھی نہیں پائی جا رہی ہے، کوئی چیز اندر داخل بھی نہیں ہو رہی اور بھی کوئی ایسا عمل نہیں پایا جا رہا جس سے روزہ فاسد ہو، اس لیے روزے کی حالت میں صفائی ستھرائی کی جا سکتی ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ روزے میں نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں کھٹی ڈکار آئی اور کچھ پانی سا منہ میں آ گیا، لیکن جب قومے میں گئے تو وہ خود بخود اندر چلا گیا، بالقصد بالارادہ اندر نہیں کیا بلکہ خود بخود چلا گیا، تو اس سے روزہ فاسد ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جواب ہے کہ اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوا۔ فقہاء نے صراحت کی ہے کہ تھوڑی بہت ڈکار کی وجہ سے جو رطوبت آ جاتی ہے، اگر وہ خود بخود چلی جائے واپس اندر تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ تراویح میں ایک حافظ صاحب قرآن پاک سنا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کئی حفاظ اور علماء بھی سن رہے ہیں، لیکن کئی مرتبہ جب غلطی آتی ہے تو مشکل پیش آتی ہے بتانے میں، اور خود حفاظ بھی صحیح نہیں بتا پا رہے، تو اب مشورے میں یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی ایک حافظ صاحب نماز پڑھتے ہوئے قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھتے رہیں، اور جب غلطی آئے تو اسی کو دیکھ کر صحیح بتلا دیں تاکہ یہ روز روز کی اٹک ختم ہو جائے۔ تو کیا اس طرح سامع کو قرآن لے کر کے اور دیکھ کر کے غلطی بتانا، لقمہ دینا درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ حنفیہ کے نزدیک نماز کی حالت میں قرآن پاک دیکھ کر کے پڑھنا یا سننا یہ درست نہیں ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں عمل کثیر پایا جاتا ہے کہ جب آدمی نماز میں قرآن پکڑے گا تو ظاہر ہے کہ ورقہ پلٹنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، پکڑنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، تو اس طرح کا عمل نماز کی حالت میں مفسد صلاۃ ہے۔ اور دوسری وجہ فساد کی یہ ہے کہ قرآن پاک ایک خارجی چیز ہے اور اس سے نماز کی حالت میں تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، مدد لی جا رہی ہے، اور نماز کی حالت میں خارجی مدد لینا درست نہیں، تو اس اعتبار سے بھی یہ عمل مفسد ہے
اور جب سامع کی نماز خراب ہو جائے گی قرآن پاک میں دیکھنے اور ہاتھ میں لینے کی وجہ سے، تو جب وہ لقمہ دے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ ایک خارج صلاح شخص نے لقمہ دیا ہے، تو اگر امام صاحب نے وہ لقمہ لے لیا تو امام کی نماز فاسد ہوگی اور پھر سارے مقتدیوں کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے اس طریقے کو قطعاً اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور یہی اہتمام ہونا چاہیے کہ حافظ صاحب خود اچھی طرح یاد کریں اور سامع صاحب بھی پارے کو اچھی طرح دہرائیں تاکہ کوئی پریشانی سننے میں پیش نہ آئے۔ پوچھ رہے ہیں کہ تراویح میں مقتدیوں پر مسجد کمیٹی کی طرف سے تراویح کے پیسے کے نام پر ایک رقم متعین کر دی گئی ہے کہ ہر مقتدی کو اتنے پیسے دینے ہی دینے ہیں، اور پھر یہ رقم جمع کر کے ختم قرآن کے موقع پر حافظ صاحب کو دی جائے گی۔ تو حافظ صاحب کے لیے یہ رقم لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جو شخص قرآن پاک سنا رہا ہے وہ ایک خود اپنی عبادت انجام دے رہا ہے، لہذا اپنی عبادت انجام دینے کے عوض میں اسے کوئی بھی رقم لینا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ یہ جو رقم جمع کی جا رہی ہے یہ محض اس کی امامت پر نہیں ہے کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھا رہا ہے، اس کے بدلے میں اسے پیسے دیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ اس کے ختم قرآن کے عوض میں دیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کوئی آدمی ختم سے پہلے دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر وہ حافظ ختم قرآن نہ کرے، 28-29 پارے پڑھا کے چلا جائے، تب بھی اسے کوئی وہ پیسے دینے کو تیار نہ ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیسے ختم قرآن ہی پر دیے جا رہے ہیں، اور یہ ختم قرآن کرنا ایسا ضروری اور لازم نہیں ہے جس کے بغیر شریعت کے نظام میں خلل پڑ رہا ہو۔ اس لیے اس کو فرض نمازوں کی امامت اور مکتب کی تعلیم اور مدرسوں کی تعلیم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ جو امامت اور اذان اور تعلیم کا معاملہ ہے اس کو اگر ہم جائز قرار نہیں دیں گے تو پوری شریعت کے نظام پر خلل پڑ جائے گا، اس لیے مجبوری میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی تراویح میں ختم قرآن نہ کرے تو اس کی وجہ سے دین میں کوئی خلل نہیں پڑتا، اس لیے تراویح پر لین دین کے رواج کو ختم کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی متعینہ امام ہے جو سال بھر اس مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اور وہی قرآن بھی ختم کر رہا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کی تنخواہ رمضان میں ڈبل کر دیں، ختم قرآن کے نام سے نہ دیں بلکہ رمضان کی یا عید کی مناسبت سے اس کو مزید بڑھا کر کے دے دیں، گویا اس کی سالانہ جو تنخواہ ہے اس میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، یا مشاہرہ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، تو یہ جواز کی شکل نکل سکتی ہے۔ یہ صرف اسی کے لیے نکلے گی جو متعین طور پر امام ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص تراویح کی نماز میں آیت سجدہ سے پہلے ہی سجدے میں چلا گیا بھول سے، پھر جب اس نے آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ نہیں کیا، تو کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ چونکہ اس نے بے محل سجدہ کیا ہے اور جو محل تھا وہاں پر چھوڑ دیا، لہذا اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تراویح میں آیت سجدہ پڑھنے کے بعد حافظ صاحب دوبارہ
سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، پھر آگے تلاوت شروع کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ اگر سورہ فاتحہ لگاتار پڑھی جائے تب تو تکرار فاتحہ کا حکم ہوگا، لیکن اگر بیچ میں دیگر آیات آ گئیں پھر سورہ فاتحہ پڑھی گئی تو وہ انہی آیات میں شامل ہو جائے گی۔ لہذا آیت سجدہ کے بعد اگر بھولے سے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں کہ اگر انڈا ابالتے ہوئے اس کے اندر پانی چلا جائے تو اس انڈے کا کھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس انڈے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کھا بھی سکتے ہیں، پکا بھی سکتے ہیں، محض پانی اندر چلے جانے سے اس پر کوئی ناجائز ہونے کا حکم نہیں لگتا۔ ہاں کوئی نجاست اور مزید اس میں نہ لگی ہو، اس کو دیکھ لیا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا کرونا سے مرنے والا شخص شہید ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو شہید نہیں ہے، لہذا پوری کوشش اس کے غسل و کفن کی ہونی چاہیے، لیکن انشاءاللہ اخروی اعتبار سے شہید ہے۔ اور اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ وہ وبائی بیماری میں اس کا انتقال ہوا، دوسرے یہ کہ اندرونی بیماری میں، یعنی پیٹ سے ملحق بیماری ہے یہ، جو پھیپھڑوں کے اندر ہوتی ہے، اس اعتبار سے اسے اخروی اعتبار سے انشاءاللہ شہادت کا مرتبہ ملنے کی امید ہے۔ پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم موبائل میں دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ میرا معمول یہ ہے کہ میں ویسے تو قرآن ساتھ رکھتا ہوں، اسے دیکھتا ہوں، لیکن جب ڈیوٹی پر رہتا ہوں تو اس قرآن میں دیکھ کر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو میں نے قرآن پاک اپنے موبائل میں لوڈ کر رکھا ہے، تو کیا موبائل میں قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس وقت آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ کو باوضو ہونا چاہیے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بچے اگر سلام کریں تو جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر بچے باشعور ہوں تو ان کو اسی طرح جواب دیا جائے گا جیسے کہ بڑوں کو جواب دیا جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بچے کی ختنہ 7ویں دن نہیں کرائی تو کب کرائیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ بچوں کے ختنہ کے لیے 7ویں دن کی کوئی قید نہیں ہے، پہلے بھی کرا سکتے ہیں، بعد میں بھی کرا سکتے ہیں، اس میں بچوں کی طبیعت اور ان کی کیفیت کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، اس لیے جب مناسب ہو کر لیں، اس میں 7ویں دن کی رعایت کی کوئی قید نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ میرا کام کباڑ کا ہے، اب میں زکوٰۃ کا حساب کیسے لگاؤں؟ کیونکہ بعض چیزوں کے بارے میں طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے میں فروخت ہوگی، بعض مرتبہ ہمارے اندازے سے زیادہ میں فروخت ہو جاتی ہے، بعد میں کم میں فروخت ہوتی ہے، تو کس طرح ہم حساب لگائیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ ایک اوسطاً اندازہ لگا لیں کہ جتنے میں وہ چیز فروخت ہو سکتی ہو، اوسط کے اعتبار سے اتنی قیمت لگا کر کے اس کی زکوٰۃ دے دیں۔ پوچھتے ہیں میری ایک مطلقہ بہن ہے جو میرے پاس ہی رہتی ہیں اور میں ہی ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہوں، تو کیا میں ان پر اپنی زکوٰۃ خرچ کر سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ جی خرچ کر سکتے ہیں، بلکہ دوہرا اجر آپ کو ملے گا اس زکوٰۃ پر۔ پوچھتے ہیں کیا میں زکوٰۃ کی رقم کسی کو ہدیہ کہہ کر کے دے سکتا ہوں؟ جی ہاں، ہدیہ کہہ کر کے بھی دی جا سکتی ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں موبائل پر نعت اور تقریر سنتے ہیں یا دیگر ایسی باتیں جس میں سلام کرتے ہیں،
اور بسا اوقات پیغمبر علیہ السلام کا اس میں مبارک آتا ہے، تو کیا سلام کا جواب دینا اور درود شریف پڑھنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر لائیو پروگرام آ رہا ہو تو ایسی صورت میں سلام کا جواب بھی دینا چاہیے، اور پیغمبر علیہ السلام کا نام نامی آئے تو کم از کم ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر ٹیپ شدہ پروگرام ہے تو سلام کا جواب ضروری نہیں ہے، لیکن درود شریف پڑھ لینا بہتر ہے، بہرحال وہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ دعائیہ جملے کے بعد ایک بار آمین کہنا چاہیے یا آمین ثم آمین یا رب العالمین بھی کہہ سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہاں، ایک مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کئی مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آمین خود دعائیہ جملہ ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ تو جس طرح ایک دعا کئی مرتبہ مانگی جا سکتی ہے، اسی طرح آمین بھی کئی مرتبہ کہا جا سکتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ یہ دعا یا بدیع العجائب بالشفاء یا بدیع بطور وظیفہ کے پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس میں بیان کی گئی اور اس کی عظمت بیان کی گئی ہے، تو ایسے کلمات پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، دین ہی پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے۔ جو وبائی بیماری اس وقت دنیا میں عام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوری امت کو اور انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ جو لوگ اس بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جو موجود ہیں اور بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔